پیغام آ رہا سننے کے لیے آپ کو تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. داڑھی رکھے ہوئے وہ بھی ہاتھ اٹھا. پتہ نہیں وہ کون سی بیوی سے پوچھیں گے نئی بیوی آئے گی اس سے. خیر اللہ جزائے خیر دے. دایاں بایاں چل رہا, شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں بھی اگر آپ کی جگہ بیٹھتا اچانک سوال ہوتا میں بھی پھنس جاتا. اس میں شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں. سیرت کے حوالے سے پیغام آ رہا سننے کے لیے آپ کو تیار ہے؟ اللہ کو جزائے خیر دے. آپ کی پیشانی اس طرح چمک رہی ہے کہ میرا دل خوش ہو گیا کہ آپ جلسے میں نہیں ہے, لگتا ہے کہ بارات میں. اللہ آپ کو جنت کی باراتی نصیب فرمائے. آمین آمین. خوش ہو گیا. چوتھا پیغام سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. یہ لکھنؤ ہے, اتر پردیش کی راجدھانی ہے. مسلمان کیسا بدنام زمانہ ہو گیا, آپ نے سن کر کہے لگو گی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جواب. لکھنؤ میں مسلمان بیٹھے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مسلمان کو ترقی کیوں نہیں ہے. وہ ایک مسلمان کھڑا ہو کر کے کہتا اسلام کو جب تک مسلمان چھوڑے گا نہیں ترقی نہیں ہوگی. نہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جواب. تھانہ بھون اتر پردیش میں ہے. ایک انگریز آیا, کہا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں, کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. بغل میں مسلمان کھڑا تھا. کہا کرے 10 مسلمان تو پہلے سے بدماش موجود ہیں, 11ویں میں کیوں نام لکھانا چاہتے ہو؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جواب. رامپور اتر پردیش میں ہے مراد آباد. مولانا تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے, کہا کہ اسلام آج کے دور میں بیوہ عورت کی طرح ہو گیا. کوئی پوچھنے والا نہیں. حضرت تھانوی کھڑے ہوئے, کہہ رہے اسلام بیوہ عورت کی طرح نہیں ہے, ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا, ہم بیوہ عورت کی طرح ہو گئے. بے شک بے شک. ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کا آپ نے نام سنا. یہ کلکتہ بغل میں ہے, یہ کھڑگپور بنگال ہے. بنگال کی راجدھانی کلکتہ. کلکتہ میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے. ایک آدمی بیچ سے کھڑا ہوا, مولانا ساری تقریر کیجئے, داڑھی پر کچھ مت بولیے. بولا کہ لگتا ہے کہ داڑھی سے کچھ زیادہ ہی جلا ہوا ہے. بولا کہ ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کہ داڑھی سنت ہے ہی نہیں, میرے پاس مضبوط دلیل ہے. حضرت نے سوچا کہ زندگی بھر کتاب دیکھتا رہا, کوئی دلیل ایسی تو ملی نہیں, یہ کون دلیل دے گا؟ تو کہا کہ بتاؤ تم کون سی دلیل ہے کہ سنت نہیں ہے؟ کہا کہ حضرت میرے پاس مضبوط دلیل ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کو داڑھی نہیں. حضرت سمجھ گئے جاہلی ہے, تو تمام جاہلوں کا بات معلوم ہے. تو حضرت نے ترکی بترکی جواب دیا کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو منہ میں دانت بھی تو نہیں تھا, توڑ کر کے پوپلا بن جاؤ. آخری نمونہ آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. ڈاکٹر امبیڈکر دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے. خواہش تھی کہ اسلام قبول کرتے. مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے اسلام پیش کیا. ڈاکٹر صاحب اسلام قبول کر لیجئے, مسلمان ہو جائیے, کلمہ پڑھ لیجئے. تو ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا, آپ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مولانا آپ شکل سے معلوم ہوتے ہیں کہ مسلمان ہیں, آپ اپنے سر کی ٹوپی سے معلوم ہوتے ہیں کہ مسلمان ہیں, آپ کپڑے سے معلوم ہوتے ہیں کہ مسلمان ہیں. آپ کی میں عزت کرتا ہوں, اسلام کی عزت کرتا ہوں, لیکن اسلام اس لیے قبول نہیں کرتا کہ ہندوستان کے 90% مسلمان مجھ کو مسلمان نظر ہی نہیں آتے. مسلمانوں سنبھل جاؤ, مصیبت آنے والی ہے. مسلمانوں سنبھل جاؤ, مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤگے ہندوستان والوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. مسلمانوں سنبھل جاؤ, سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں